بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا قریب. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کو تمام عمر کام کر کے ساری عمر میں یہ بات حاصل ہو جائے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. مبارک ہے وہ شخص جو عمر بھر اسی ادھیڑ پن میں لگا رہے کہ میری حالت اچھی ہے یا بری. سبحان اللہ. نیکی کی زندگی گزار رہا ہو، ساری زندگی گزار رہا، لیکن ساتھ اسے ایک دولت نصیب ہوئی ہو کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور ساری زندگی اس فکر میں رہے کہ میری حالت اچھی ہے یا بری، تو اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. یعنی نیکی کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی لگا رہے. یہ ہے نیکی کی قبولیت. صحابہ رات بھر جب نیکی کرتے تھے اور صبح ہونے لگتی تو اللہ سے کہتے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگ رہے. اس ادھیڑ پن کا نظر صورت تھی کہ پتہ نہیں رات اچھی گزری ہے یا پتہ نہیں کیسے گزری ہے. اور کسی کو ساری زندگی یہ نصیب ہو جائے کہ پتہ نہیں میری حالت اچھی ہے یا بری. یہی مطلوب ہے. جہاں خیال آ گیا کہ میں تو اچھا ہو گیا تو شیطان نے یہاں سے وار کر دیا، اس میں بڑائی پیدا کر دی، اس میں بڑائی پیدا کر دی. یہ اپنے نیکی کے بل بوتے پر دوسروں کی کمیاں تلاش شروع کر دے گا، دوسروں کی کمزوریوں پہ نظر رکھے گا، دوسروں کے عیب تلاش کرے گا، اور یوں شیطان کا مکر و فریب اس پہ چل گیا. اور جسے اگر یہ نصیب ہو جائے کہ ساری زندگی نیکی کی زندگی، لیکن اس ادھیڑ پن میں لگا ہوا کہ پتہ نہیں میری حالت اچھی ہے یا بری، پتہ نہیں میری حالت اچھی ہے یا بری، تو اس کو پھر دوسروں کی برائیاں کہاں نظر آئیں؟ یہ تو اپنی فکر میں لگا رہے گا. فقط فرمایا کرتے تھے جس کو تمام عمر کام کرنے کے ساتھ، یعنی نیکی کرنے کے ساتھ یہ بات حاصل ہو جائے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. مبارک ہے وہ شخص جو عمر بھر اسی ادھیڑ پن میں لگا رہے کہ میری حالت اچھی ہے یا بری. اس لیے فرمایا مومن کی زندگی امید اور خوف کے درمیان میں گزرتی ہے. جو تھوڑی بہت میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی امید ہے اللہ سے رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. خوف بھی رہے پتہ نہیں اس قابل ہے بھی یا نہیں. یہ خوف اور امید کا نام دین ہے، یہ خوف اور امید کا نام دینداری ہے. بے خوف بھی نہ ہو کہ گناہوں پہ جری ہو جائے، نہ امید بھی نہ ہو کہ مایوسی ہونے لگ جائے. خوف اور امید. صاحبو طلب ہی تو مطلوب ہے، بس عمر بھر طلب ہی میں رہو کہ ہمیشہ ہدایت کی طلب رہے. وصول مطلوب نہیں کہ میں تو اب پہنچ گیا. ہاں طلب مطلوب ہے کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں وہاں تک پہنچنا. جس نے اپنے کو فارغ اور کامل سمجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن اور بے فکر ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. ہمیشہ طلب رہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، ہدایت کا نور نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہمیشہ یہ طلب رہے. اور جہاں مطمئن ہو گیا کہ اب تو کچھ ہو گیا. حضرت کے ایک شخص نے خط لکھا، کہا حضرت اب حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی. حضرت فرمایا میرے خیال میں تو پہلے زیادہ بہتر تھی، پہلے زیادہ بہتر تھی. ہاں میرے عزیزو، ان اللہ والوں کے ملفوظات پڑھنے سے کم از کم دین کی سمجھ تو پیدا ہو جائے گی نا. دین تو آئے گا، کم از کم ایک
سمجھ پیدا ہو جائے گی، پھر اچھی اور برائی، غلطی اور سچائی میں کچھ فرق تو ہونے لگے گا، اپنی کمیوں پر کچھ ندامت، شرمندگی تو ہونے لگ جائے گی. یہی بہت بڑی دولت ہے. ورنہ جب آدمی ان صحبت میں نہیں بیٹھتا اور بڑوں کی زندگیاں نہیں دیکھتا اور پڑھتا، بڑا مطمئن، یعنی جو صرف جمعے کی پڑھ رہا ہے نا تو دینداری میں وہ بھی مطمئن ہے، بڑا شریف ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جمعہ کا بھی بڑا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی بڑا مطمئن ہے. اور سچ بتاؤں جو صرف عید پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے. ہر آدمی اپنے دائرے میں مطمئن ہے، اس لیے کہ وہ جس دائرے میں رہ رہا ہے اور جو اس نے دین کا معیار بنا رکھا ہے اپنا، اس میں تو وہ فٹ ہے، وہ تو اس میں فٹ ہے. وہ تو آدمی نبی کی زندگی دیکھے، صحابہ کی زندگی دیکھے اور پھر اپنی زندگی کا حال دیکھے تو پھر کو سمجھ میں آئے. وہ تو سامنے ہے ہی نہیں، سامنے تو دائیں بائیں کی زندگی ہے. اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں 4 تو پڑھتا ہوں، میری بیٹی 3 تو پڑھتی ہے، میرا بیٹا 4 تو پڑھتا ہے، بس فجر رہ جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ فجر رہ جاتی ہے، حالانکہ فجر کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. زنا اور شراب پر وہ وعید اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی جو ایک نماز کے چھوڑنے پہ فرمائی ہے، لیکن چونکہ وہ معاشرے میں یہ برائی ہے کثرت سے، اس لیے اس کی برائی دل سے نکل گئی، اس کی برائی دل سے نکل گئی. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے ایسا ہے جیسے اس نے کفر کیا. اس نے تو ہندوؤں والا کام کیا، عیسائیوں والا کام کیا، سکھوں والا کام کیا، بت پرستوں والا کام کیا، مسلمانوں والا تھوڑی کام کیا. اس نے ایک نماز کی چھوڑنا. لیکن چونکہ ہمارے دائیں بائیں بے دینی ہے، اس گناہ کی کثرت ہے، اس لیے اس کا احساس، اس کی شدت، اس کی برائی دل سے نکل. سبحان اللہ. حضرت فرمانے لگے اللہ کا مجھ پر خاص انعام ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میرے سب احباب مجھ سے بہت بہتر ہیں. ورنہ جو لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں وہ کم درجے کے ہوتے ہیں، اور جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ بڑے درجے کے ہوتے ہیں. لیکن میرے ہاں تو معاملہ برعکس ہے، جو مجھ سے فائدہ اٹھانے آتے ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں اور پھر بھی میری بات مانتے ہیں. اچھا، حضرت کی یہ بات کوئی تکلفاً نہیں تھی، اللہ نے اپنے بارے میں یہ احساس ایسا نصیب فرما رکھا تھا کہ اپنے آنے والوں کو اپنے سے بھی بہتر سمجھتے تھے. پھر کیوں تعلیم فرمایا کرتے یہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں. ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. جامعہ اشرفیہ پاکستان کا سب سے پہلے دینی ادارہ تقریباً تھا لاہور میں، اس کے بڑے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لاہور میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ تینوں حضرات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کہنے لگے جتنے لوگ آتے ہیں نا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سب ہم سے آگے جا رہے ہیں اور میں تو پیچھے ہی جا رہا ہوں. اتنے بڑے آدمی. دوسرے نے کہا سچ بتاؤں یہ بات میرے دل میں بھی تھی، لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جو بھی آ رہا ہے ہم سے تو آگے جا رہا ہے، ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. حضرت مفتی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا بھائی کیفیت تو میری بھی یہی ہے، لیکن کیا کریں پھر بھی آتی ہیں. ایسا کرتے ہیں حضرت سے پوچھتے ہیں. حضرت کی خدمت میں گیا. حضرت فرمانے قسم خدا کی جو لوگ آتے ہو تو میں سمجھتا ہوں تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو، میں تو وہیں کہیں کھڑا ہوں. سبحان اللہ.
کہ جتنے اللہ دین نصیب فرما دے اپنی حقیقت اور اپنی دینداری سامنے آتی رہے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا. یہ ہے صاف آئینہ دل کا کہ جب اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے تو اپنی حقیقت مٹتی چلی جاتی ہے، اپنی حقیقت مٹتی چلی جاتی ہے. فرمایا عبد، اللہ کا بندہ، عبد کا کام یہ ہے جس حال میں رکھے رہو. ہاتھی پہ چڑھا دے چڑھو، گدے پہ بٹھا دے بٹھا دے. عبد کا کام ہے اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے. غلام آقا جو دے دے خوش ہے، جیسا رکھے راضی ہے. تو اللہ کا بندہ وہ بندہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے بندہ اس سے راضی رہے. لیکن آج اپنے بارے میں اپنے اندر بڑا بت رکھتا ہے، ذرا خواہش اور طبیعت کے خلاف احوال آتے ہیں شکوے کرنے لگ جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. شکوے شکایت. اس نے اپنے آپ کو عبد مانا ہی نہیں، بت بنا رکھا ہے اپنے اندر بہت بڑا. اور جب ذرا سی ناگواری آتی ہے شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کبھی تکبر بصورت تواضع بھی ہوتا ہے. علامت اس کی یہ ہے کہ جو تواضع بقصد تکبر ہوتی ہے اس کے بعد فخر ہوتا ہے، اور اس تواضع کے بعد اگر کوئی تعظیم نہ کرے تو برا مانتا ہے. اور جو تواضع بقصد تواضع ہو اس میں خوف ہوتا ہے اور کسی قسم کی تعظیم نہ کرنے سے اپنے آپ کو اس عدم تعظیم ہی کا مستحق سمجھتا ہے. بس اوقات عاجزی کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ اگر لوگ اس کی تعظیم نہ کریں برا منائے. اور واقعی اگر عاجزی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے کہ میری تو حیثیت کوئی نہیں، اور پھر کوئی تعظیم نہ کرے تو برا تھوڑی بنائے گا، تو میں تو اس کو لائق ہی نہ تھا، میں تو اس لائق ہی نہ تھا. یہ باطن کی ایسی باریک بیماریاں ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی. بعض بیماریاں بغیر ٹیسٹ کے سمجھ میں نہیں آتی ہاں کہ کون سی اندر بیماری ہے. ایسی میرے عزیزو باطنی بیماریاں بس اوقات بغیر اچھی صحبت کے اور ان بڑوں کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتی. چل رہا ہوتا ہے بیماریاں لے کر، پال رہا ہوتا ہے ان بیماریوں کو، پال رہا ہوتا ہے. فرمایا بڑی ضرورت اس کی ہے ہر شخص کو اپنی فکر میں لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے. آج کل یہ مرض عام ہو گیا عوام میں بھی خواص میں بھی کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے، اپنی خبر نہیں. میرے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا دوسروں کی جوتیوں کی حفاظت کے بدولت اپنی گٹھری نہ اٹھوا دینا. واقعی بڑے کام کی بات ہے کہ بس اوقات دوسری کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنا دین بھی برباد کر دیتے، دوسروں کی جوتیوں کی خاطر اپنی زندگی کی پونجی بھی ضائع کر دیتے ہیں، تو دوسروں کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنا دین بھی خراب کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے عرض کیا فلاں صاحب مرید ہونے کو کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ارادہ تو بہت دنوں سے ہے مگر حضرت مولانا کے جلال کی وجہ سے پورا نہیں ہوا تھا، اب ارادہ کر لیا ہے، چاہے ماریں پیٹیں اب تو ضرور ہی ہو جاؤں گا. فرمایا خدا معلوم لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں بلا وجہ تھوڑا ہی کچھ کہتا ہوں. تبسم فرما کر بطور مزاح فرمایا لوگ مجھ کو حلال کرتے ہیں اور میں جلال بھی نہ کروں.
میرے جلال تو دیکھتے ہیں، اپنے جمال کو نہیں دیکھتے۔ معلوم نہیں یہاں کون سا سامان جلال اور ہیبت کا ہے۔ بعض لوگ قلیل الکلام ہوتے ہیں، اس سے بھی رعب ہوتا ہے۔ میں اس قدر پکی ہوئی ہوں، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہوں، مگر پھر بھی نامعلوم لوگ کیوں اس قدر مجھ کو ہوا بنائے ہوئی ہیں۔ تو حضرت کا رعب بہت ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اصلاح میں تنبیہ بھی فرماتے تھے۔ فرمایا عام لوگوں میں تو 99 عیب ہوں اور ایک بھلائی ہو تو میری نظر ان کی بھلائی پر جاتی ہے، اور جس نے تربیت کے لیے اپنے آپ کو میرے سپرد کر رکھا ہو تو اس میں اگر 99 بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہو تو میری نظر عیب پر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عام لوگوں پر تو اگر 99 کمزوریاں ہیں اور ایک خوبی ہے، نظر اس خوبی بھی جاتی ہے، لیکن جو تربیت کے لیے آیا ہے، اصلاح کے لیے آیا ہے، اس میں 99 خوبیاں ہوں، ایک عیب ہوں تو میری نظر اس ایک عیب پر جاتی۔ نوٹ، سبحان اللہ، عوام کے ساتھ حسن ظن اور اپنوں کے ساتھ حضرت کا حسن تربیت۔ عوام کے لیے حسن ظن اور اپنوں کے لیے حسن تربیت۔ حسن تربیت، تاکہ یہ کمی کیوں رہے، یہ عیب کیوں رہے، یہ حسن تربیت۔ فرمایا میں شریعت کے مقابلے میں اپنے تقوی کی ادنی حیثیت نہیں سمجھتا، ہمیشہ اہل علم سے مشورہ کر کے عمل کرتا ہوں کہ آیا یہ تقوی صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے بڑوں سے، اہل علم سے مشورہ کر کے کرتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی میری برائی کرتا ہے، یقین جانیے مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کا مستحق نہیں، بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھلا کون سی تعریف کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر کوئی میری برائی کرتا ہے، یقین جانیے مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کا مستحق نہیں، بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے مجھ میں بھلا کون سی تعریف کی بات ہے، اس کو دھوکا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کی ستاری ہے، میرے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اس لیے مجھ کو کسی کا برا کہنا بالکل ناگوار نہیں ہوتا۔ اور پھر بھی بھائی اگر زبان سامنے کوئی آدمی تعریف کرے تو دل ہی دل میں یہ خیال کرے اے اللہ آپ نے ستاریت فرما رکھی ہے، آئندہ بھی پردہ رکھنا، ورنہ آپ تو مجھے خوب جانتے ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں۔ اگر یہ تعریف کر رہا ہے اے اللہ یہ سب آپ کی ستاری ہے، آئندہ بھی پردہ فرمانا، میرے عیبوں پہ پردے میں رکھنا، تاکہ اس تعریف سے کہیں پھولتا نہ رہے، کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ قاعدہ کلیہ عمر بھر کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ بات عمر بھر یاد رکھنے کی چیز ہے، اس سے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، ایک اصول بتا رہے ہیں، اس سے ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ فرمایا یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو امور اختیار میں ہوں اور فضول نہ ہوں ان کا تو قصد کرے، اور جو اختیاری نہ ہو ان کا ہرگز قصد نہ کرے۔ اسی طرح اگر زندگی بسر کرے تو اس کا دین اور دنیا دونوں درست ہو جائے۔ پریشانی ایسے شخص کے پاس نہیں پھٹکتی، خدا تعالیٰ سے اپنا دل لگائے، اور جس کو پریشانی نہ ہوگی دل بھی اس کا خدا تعالیٰ کی طرف لگ سکتا ہے۔ جمعیت قلب بڑی دولت ہے، مگر پریشانی میں وہ بھی مضر ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے۔ جس پریشانی میں اپنے اختیار کو دخل نہ ہو وہ ذرا بھی مضر نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کی اختیار میں نہیں ہوتی، کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی، وہ آدمی کے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ اب یہ جب اختیار میں نہیں ہے تو کیوں اس کے پیچھے پریشان ہوتے ہو؟ اس کو معاملہ اللہ کے سپرد کر دو،
اللہ کے سپرد کر دو. ہاں جو چیزیں اختیار میں ہیں اس کی بچاؤ کی تدبیر کرو جو تو اختیار میں نہیں ہے. اب اللہ نے بیٹا دے دیا بیٹی نہیں دی, بیٹی دے دی بیٹا نہیں دیا, دونوں نہیں دیے, میاں کیا کر سکتے. بیماری آ گئی, کوئی حادثہ پیش آ گیا, اختیار میں جو نہیں ہے. تو بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اختیار میں نہیں ہوتی, تو اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے درپے ہوگا تو پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. بھائی وہ حکیم ہے, بھائی وہ رحیم ہے, بھائی وہ حلیم ہے, بھائی وہ رحمان ہے, بھائی وہ اماں اور ابا سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. پھر پریشانی کیوں ہے, پھر پریشانی کیوں ہے. تو اس سے زندگی آسان رہے گی اگر یہ اصول زندگی کا اپنا لیا. اللہ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی رضا والی اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنی پسند کی موت نصیب فرما. مولا ہدایت کے ماحول کے بعد اس ماحول کے محرومی سے محفوظ فرما. اے اللہ نیکی اور اطاعت کے ماحول کے بعد اس ماحول سے اے اللہ محرومی سے محفوظ فرما. اے مولا ہر آنے والا دن ایمان اور دین کے لحاظ سے بڑھیا عطا فرما. اے اللہ ہر آنے والا دن ہدایت کے لحاظ سے بڑھیا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری ہر قسم کی کمیاں کوتاہیاں غفلتیں گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما. ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنی پیار و رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی شفقت سے ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ فتنوں سے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.